الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحتقر الا خاتی۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا يحتقر الا خاتی، کہ احتقار نہیں کرتا مگر جو خاتی ہوتا ہے، یعنی جس کو گناہوں کی لت پڑی ہوتی ہے، جو گناہوں میں بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے، جو اللہ کا باغی بن چکا ہوتا ہے، وہ حامان، قارون اور فرعون بن چکا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور جو مال ان کے پاس آتا ہے اس کو ذخیرہ کر لینا، احتقار یا احتقار دولت، جو معاشیات کے اکنامکس کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ احتقار دولت کیا ہے۔ احتقار دولت یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ موجود ہو اور اس چیز کو مارکیٹ سے غائب کر دیا جائے، اس کی پرائس کو بڑھانے کے لیے، اس کی قیمت کو زیادہ کرنے کے لیے، تاکہ جب مارکیٹ میں وہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی، یا پھر اس کو بلیک میں لوگ سیل کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو جب وہ مارکیٹ میں غائب چیز ہو جاتی ہے اس کی قیمت خود بخود اپ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جب قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسے لوگ جو احتقار دولت کرتے ہیں وہ آٹا جو ہے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں، چینی ذخیرہ کر لیتے ہیں اپنی ملوں میں، اپنے سٹورز پر۔ ایون کہ یہ جس طرح پٹرول کا بحران آیا تو پمپس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنے پمپ کے اوپر ذخیرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے بیچنا بند کر دیا۔ کمپنیز کے لوگ تھے، کمپنیز کے پاس آئل وافر مقدار میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے پٹرول دینا بند کر دیا، انہوں نے سپلائی روک دی، اور اس طرح یہ سارا ایک مافیا بن جاتا ہے۔ کوئی چینی کا بحران پیدا کرنے کے لیے ایک مافیا کی شکل میں سامنے آتا ہے، کوئی آٹا غائب کر دیتا ہے مارکیٹ سے، کوئی جو پٹرول غائب کر دیتا ہے، تو یہ احتقار ہوتا ہے۔ اور احتقار اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو گناہ گار انسان ہوتا ہے، جو گناہ کرنے والا انسان ہوتا ہے، ہمیشہ وہی اس کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت کی اشیاء جو ہے مارکیٹ سے اٹھا لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے۔ تو اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لو کہ اس کو کنڈم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ اسلام نے اس کے اوپر بالکل واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ جو احتقار کرتا ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ قارون کو دیکھ لیں کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ جب لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ سے ڈرنے والوں نے اسے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس نے کہا یہ تو میری اپنی کمائی ہے۔ جس طرح آج کل مل مالکان جو ہیں، جو مختلف ملوں کے مالک ہیں، یا وہ جو بھی پروڈیوس چیزیں کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں مارکیٹ سے غائب کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں۔ لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جب ایسے حالات ہوں، جب قوم مشکل میں ہو، تو ہمیں اپنا نقصان کر کے بھی، بظاہر تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں وہ نقصان نہیں ہوتا۔ میں ایک واقعہ بڑا اہم بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کے عہد حکومت میں، دور خلافت میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، مدینے میں غلہ کی کمی ہو جاتی ہے، تو حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ شام سے 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا وہ بلاتے ہیں اور وہاں سے خرید کر مدینے میں لے کے آتے ہیں، اور راستے سے کئی تاجر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلامی کا بڑا معروف واقعہ ہے اور صحیح واقعہ ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں، جب وہ غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو تاجر بھی ساتھ آتے ہیں،
پتہ چلا کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال منگوایا ہے۔ ملاقات ہوئی کہ ہم تاجر ہیں، مال خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا کیسے خریدو گے؟ کہا ہم 1 دینار کے بدلے 2 دینار دینے کو تیار ہیں، اگر آپ کا غلہ 1 دینار کا ہم 2 دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ کہا 3 لے لو، 4 لے لو، 5 لے لو، 5 دینار تک ہم آپ کو زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس تاجر نے 5 دینار زیادہ دے کر، یعنی جو مارکیٹ میں اس کی ویلیو تھی، جو بازار میں اس کی ویلیو تھی، اس سے 5 روپے زیادہ دے کر اگر وہ غلہ خریدتے تو اس کو کئی زیادہ وہ دینار لے کے مہنگے داموں میں انہوں نے عوام کو دینا تھا۔ تو یہ قوم کا استحصال تھا، یہ لوگوں کا استحصال تھا، یہ غریبوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ لیکن آج ہمارے ملک پاکستان میں دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم استحصال کرتے ہیں، لوگوں کے حق چھینتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا نے وہ 1000 اونٹ جو غلے سے لدا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی قیمت کے پورے مدینے کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، احتکار دولت، دولت کو جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، چاہے کوئی چینی کرتا ہے، چاہے کوئی آٹا کرتا ہے، چاہے کوئی پٹرول کرتا ہے، چاہے وہ کوئی اور ضرورت کی چیز کرتا ہے، تو ایسا انسان گناہگار ہوتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات ہے، تاجدار مدینہ کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں عام حالات میں بھی اور اسپیشلی مشکل حالات میں ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر کے مجرم اللہ کے بنتے ہیں، گناہگار بنتے ہیں۔ ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کچھ کام نہیں آئے گا اگر ہم ذخیرہ اندوزی کر کے غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔